میں اگر میں نہ جاؤں؟ اسے اپنی ہی آواز کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی تھی۔ یہ سن کر عالیہ بیگم کا دل بھر آیا تھا۔ تمہیں جانا ہوگا حجاب، اگر تم چاہتی ہو کہ جس خاندان کو تم نے اب تک جوڑے رکھا ہے وہ سلامت رہے تو تمہیں جانا ہوگا۔ اپنی کمزوریوں کو چھپائے وہ فیصلہ کن انداز میں کہتی اسے اندھے گھڑے میں پھینک چکی تھی۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ سب کو بے یار و مددگار چھوڑ کے اس طرح کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ بھی کسی ایسی جگہ جہاں کے نام کے علاوہ میں اور کچھ نہیں جانتی۔ پلیز مجھ سے یہ مت کہیں کرنے کو، میں اتنی باہمت نہیں ہوں۔ اس کا پہلے سا وہ اعتماد اب کہیں نہ تھا، وہ اٹلی کے نام سے ہی ریت کا ڈھیر بن گئی تھی۔ تم نے ایک عورت کا لبادہ ترک کر کے ایک مرد کا سا رہن سہن اختیار کیا ہے نا حجاب، تو پھر تم سے امتحان بھی ویسے ہی کڑے لیے جائیں گے۔ ان کی آواز بھیگ رہی تھی، ماں کا دل یہ کہتے ہوئے چیخ چیخ کر رویا تھا۔ اس کے ہاتھ بے جان سے ہو کر پہلو میں آ گرے تھے۔ تو ہر اچھی ماں کی طرح آپ نے بھی بیٹی کو بیٹے پر قربان کرنا قبول کر لیا ہے، بہت خوب۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ عالیہ بیگم کے دل پر نشتر آ چبھا تھا۔ پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے امی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں گئی تو وہاں ایک اژدہا منہ کھولے بیٹھا ملے گا جو مجھے نگل جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، وہ کسی ننھی بچی کی مانند اپنا خوف انہیں بتا رہی تھی۔ اس پل حجاب عمر کا خود پر چڑھایا گیا ایک مضبوط خول اتنے عرصے میں پہلی بار چٹخا تھا۔ تھوڑا ہی صحیح، لیکن اس میں ایک عام سی لڑکی جیسا خوف امڑتا نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میں اگر گئی تو کبھی نہیں آ سکوں گی، واپسی کا راستہ بھول جاؤں گی، میں بھٹک جاؤں گی۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، یوں جیسے خاموش کھڑی عالیہ کی کسی متوقع حملے سے بچنا چاہ رہی ہو۔ لیکن آپ فکر مت کیجیے، میں چاہے خود کھو جاؤں، آپ کا بیٹا واپس ضرور آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ آنسو لڑک کر رخسار پر سے پھسلتے ہوئے اس کے اپنے قدموں میں آ گرے تھے، جنہیں وہ پیروں تلے رونتی ہوئی ان کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ بستر پر یوں ڈھہ گئی جیسے کسی اپاہج سے اس کی بے ساکھی کا سہارا کھینچ کر اسے زمین بوس کر دیا گیا ہو۔ وہ اس وقت اسپتال کے کوریڈور میں کھڑے تھے۔ ڈاکٹرز نے اس لڑکے کو ایمرجنسی میں رکھا تھا۔ اس بری طرح مار کھانے کے بعد وہ لگ بھگ موت کی کگار تک پہنچ چکا تھا۔ اسے ایڈمٹ کروانے کے بعد وہ جانے لگا تھا جب اس کا دوست راہ میں حائل ہوا۔ تم کہاں چل دیے؟ وہ بازو پھیلائے اس کے سامنے یوں کھڑا تھا جیسے وہ ابھی بھاگ جائے گا۔ اب کیا ہو گیا نا، بس اب اسپتال لے آئے اسے، اور تم کیا چاہ رہے اب؟ وہ خوف زدہ سا کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ تعصب سے سر ہلانے لگا۔ وہ بیچارہ اندر مرنے کے قریب ہے اور ہم اسے یہاں اکیلے چھوڑ جائیں؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ وہ اسے شرم دلانا چاہ رہا تھا۔ وہ پہلے تو چونکا اور پھر دھیمے سروں میں ہنس پڑا۔ یہ آج تم نے کون سی گولی کھا لی تھی صبح ریکارڈو؟ کیا بھول گئے ہو ہمارا پیشہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے؟ اس سے بھی برا حال کیا ہے میں نے کئیوں کا۔ تب تو ان سے اتنی ہمدردی نہیں ہوئی تھی تمہیں، آج کیا ہوا؟ اس کی بات سن کر نظام کے ہاتھ جو اس کا راستہ روک رہے تھے ڈھیلے پڑتے گئے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو میرے دوست، لیکن وہ سب اسی کے حقدار ہوتے تھے جو ہم ان کے ساتھ کرتے تھے، جبکہ یہ کیس الگ ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کس قدر کمزور اور نہتہ پڑا ان سے مار کھا رہا تھا؟ اس نے دروازے کے قریب جا کر شیشے سے اندر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ زخمی چہرہ اس وقت زندگی کی رمق سے محروم تھا۔ ڈاکٹرز اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور نظام کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے ہوش میں آنے تک یہیں رکیں گے۔ اسے یوں اداس دیکھنے کے بعد وہ بولا تھا، جس پر نظام کچھ پرسکون سا ہو گیا۔ میں جا کر فارمیلٹیز پوری کرتا ہوں، اور پھر اب یہ پولیس کیس ہے، اس لیے ہم بھی پھنس سکتے ہیں۔ میں ڈیوڈ بھائی کو فون بھی کر دیتا ہوں، وہ خود ہی سب ہینڈل کر لیں گے۔ نظام کو آسان حل یہی نظر آیا تھا، لہٰذا وہ موبائل پر نمبر ملاتے ہوئے ایک طرف کو چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پہلی بار نظر اٹھائے بیڈ پر پڑے اس زخمی لڑکے کو دیکھنے لگا۔ اس کے کپڑوں میں سے نہ تو اس کا موبائل ملا تھا، نہ ہی والیٹ۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی شناخت فی الحال نہ ہو پائی تھی۔ نظام ریکارڈو نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ لڑکا اپنا دفاع کرنے کے لیے بے حد کمزور تھا۔ ایک اسٹریٹ فائٹر اور باکسنگ چیمپئن کے لیے اس لڑکے کا جسم دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ ایکسکیوز می، اچانک اس کے کانوں میں ایک خوبصورت نسوانی آواز گونجی۔ وہ چونک کر مڑا۔ شرٹ اور سکرٹ میں ملبوس وہ کھلے چاکلیٹی براؤن بالوں اور ہیزل آنکھوں والی لڑکی یقیناً اسی سے مخاطب تھی۔ اس کے ہاتھوں میں تازہ پھولوں کا بوکے تھا، جبکہ بھرے ہوئے سے لبوں پر پرکشش مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ یس، اس نے بیزاریت سے ایک آئیبرو اٹھائے اس حسینہ کو مخاطب کیا۔ ایزابیلا جو اس خیال میں مبتلا تھی کہ وہ بھی ہر دوسرے انسان کی طرح اس کے حسن کے دام میں آ جائے گا، وہ اس کا یہ انداز دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ میں دراصل اس لڑکے کو دیکھنے آئی ہوں، وہ میرا کلاس فیلو ہے، سڑک پہ دیکھا تھا اسے مار کھاتے ہوئے۔ جلدی جلدی میں اس نے اپنا وہاں آنے کا جواز تراش لیا۔ اس اجنبی لڑکی کی زبانی یہ بات سن کر اس نوجوان کے چہرے و انداز سے ساری رکھائی لمحہ بھر کو غائب ہو گئی۔ کیا واقعی تم اسے جانتی ہو؟ اس کی سیاہ آنکھیں تجسس زدہ سی چمک اٹھی تھیں، اور ایزابیلا کو ان آنکھوں کی یہ گہری چمک گھائل کر گئی تھی۔ اس کی نظریں ان نگاہوں کے ساتھ چپک کر رہ گئی تھیں۔ اس کی ہیلز کے باوجود بھی وہ اس سے ہائٹ میں کچھ لمبا تھا۔ اس کی بھاری آواز مقناطیسیت بھری تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایزابیلا نے محسوس کیا تھا کہ کوئی اس سے بڑھ کر بھی حسین اس دنیا میں موجود تھا، جو اسے اس حد تک بے بس کر گیا تھا کہ وہ اعلیٰ حسب نسب والی لڑکی بے سوچے سمجھے ہی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ بولو، اسے یوں بت بنے دیکھ کر وہ پھر سے بدمزہ ہوا۔ ایزابیلا گڑبڑا گئی۔
ہاں بالکل، میں نے اسے بہت بار دیکھا ہے کلاس میں۔ زبان لبوں پر پھیرتے ہوئے اس نے پھر سے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اوہ دیٹس گریٹ، کیا تمہارے پاس اس کے کسی فیملی ممبر کا کانٹیکٹ نمبر ہے؟ وہ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے اپنے کام کا سوال پوچھ رہا تھا۔ گویا وہ نمبر بولنا شروع کرتی اور وہ جلدی سے کال کر کے اس انجان لڑکے کے کسی جاننے والے کو وہاں طلب کر لیتا، پھر اسے وہاں مزید نہ رکنا پڑتا۔ نمبر تو وہ ایک پل کے لیے سوچ میں پڑ گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرے۔ کیا نہیں ہے نمبر؟ وہ بھویں اکٹھی کیے پہلے سے بھی زیادہ ناگواری سے بولا تھا۔ نہیں ہے، میرے پاس نمبر ہے، آپ لکھیں، میں بتا رہی ہوں۔ سنبھل کر اس کے ذرا نزدیک کھسکتے ہوئے وہ اس کے موبائل فون میں جھانک کر بولی۔ اسے جلدی تھی، وہ ایزابیلا کا یہ انداز نوٹ نہ کر پایا تھا۔ ہاں تو پھر جلدی بتاؤ۔ موبائل کے کی پیڈز پر ٹھہری اس کی انگلیاں اس لڑکی کے منہ سے نکلنے والا نمبر ڈائل کرنے کو بےتاب ہو رہی تھیں۔ ایزابیلا اس کی بات میں سر ہلا کر نمبر بتاتی چلی گئی۔ تھینک یو، اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ پہلی بار مسکرایا تھا، اور ایزابیلا کو لگا جیسے خزاں کا موسم اچانک ہی بہار میں تبدیل ہو گیا ہے، برف باری کے بعد پہلی دھوپ نکلی ہے۔ وہ وہیں ساکن کھڑی اسے دیکھتی رہی، جبکہ وہ اب اس کے بتائے گئے نمبر پہ کال کرتا ارد گرد ٹہلنے لگا تھا۔ اتنی ہی دیر میں نظام بھی وہاں آدم کا۔ کسی اجنبی لڑکی کو وہاں دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ آپ کون؟ اس نے اسے مخاطب کیا تھا جو اپنے موبائل پر شاید کسی کو پیغام لکھ رہی تھی۔ نظام کی پکار پر وہ چونکی، پھر جلدی سے بولی، میں ایزابیلا ولیریس۔ اس شخص کے برعکس نظام کو جواب دیتے ہوئے اس کا انداز قدرے مغرور و نخوت بھرا ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کی بہن سے بات ہوئی میری، وہ آ رہی ہے ہاسپٹل اسے دیکھنے۔ رابطہ منقطع کرتے ہوئے وہ نظام کو اطلاع دے رہا تھا، پھر دھیان ایزابیلا کی طرف ہوا۔ آپ کا بہت شکریہ، ویسے آپ ہیں کون؟ وہ اب محض مروت نبھانے کو اس کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آخر کو اس لڑکی کی وجہ سے اس کے سر سے ایک انجان ہستی کے وجود کا بوجھ ہلکا ہوا تھا، سو وہ کم از کم اب اس سے روکھے پھیکے لہجے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی اتنی سی توجہ پر بھی وہ گلاب کی مانند کھل اٹھی۔ آئی ایم ایزابیلا ولیریس۔ لیونارڈو ولیریس کو تو آپ جانتے ہوں گے، وہ میرے انکل ہیں۔ ڈیڈ کے گزرنے کے بعد انہوں نے ہی میری پرورش کی۔ ٹاپ 10 موسٹ پاورفل مین کی لسٹ میں شمار ہوتے ہیں وہ جو ابھی نظام کو 2 لفظوں میں ہی اپنا تعارف دے کر چپ ہو گئی تھی، اب وہ جب اس کے سامنے بولی تو مکمل تفصیل بتاتی چلی گئی۔ وہ دونوں ہی اس کا یہ انداز دیکھ کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے تھے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ اب نزاکت سے لٹ کان کے پیچھے کرتی ہوئی دلکش مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نظام تو اس کے لیے کہیں پس منظر میں ہی چلا گیا تھا، وہ اپنے یوں نظر انداز کیے جانے پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ یہ لورینزو ہے، کالج ڈراپ آؤٹ باکسنگ چیمپئن، اسٹریٹ فائٹنگ کی وجہ سے 8 بار جیل جا چکا، رنگ میں 3 لوگوں کی 50-55 ہڈیاں توڑنے کی سزا و جرمانہ کاٹ چکا، تاش کھیلنے کا شوقین اور شراب و لڑکیوں سے الرجک۔ نظام نے لورینزو کے کچھ کہنے سے قبل ہی بڑا شاندار سا تعارف دیا تھا اس کا۔ ایزابیلا اس کی بات پہ منہ کھولے حیرت کدا بن گئی، جبکہ وہ لورینزو کے گھورنے کے باوجود بھی اپنے کارنامے پہ ڈٹائی سے مسکراتا رہا۔ ہاؤ نائس۔ بہت دیر خود پر قابو پا لینے کے بعد وہ بولی تو آواز میں لرزش نمایاں تھی۔ بی ایزی، یہ تو بس مذاق کر رہا تھا۔ لورینزو نے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر پاس کھڑے نظام کو ٹھوکا دیتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ہاں کافی حد تک۔ نظام اب بھی باز نہ آیا۔ آپ یہ بکے رکھ لیں لارنس، میں چلتی ہوں۔ وہ نروس زدہ سی آگے بڑھ کر لورینزو کے مقابل آ گئی۔ اس کے لارنس کہنے پر ان دونوں کو شدید جھٹکا لگا تھا، اور اس سے قبل کہ وہ کچھ پوچھ سکتے ایزابیلا جلدی میں وہاں سے نکل گئی۔ یہ تمہیں لارنس کیوں کہہ رہی تھی؟ بکے اور لورینزو کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے نظام اس کے جانے کے بعد بولا تھا، کیا پتا، اب وہی جانے۔ وہ اپنی ازلی بیزاریت سے کہتا بکے پاس پڑی کرسی پر پٹک چکا تھا۔ اسے چنداں پرواہ نہ تھی کہ وہ کیوں، کیا، کس لیے کہہ گئی۔ کیا واقعی تم اسے نہیں جانتے تھے؟ اس کے چہرے پر کسی شناسائی کی رمق کھوجتا ہوا وہ دریافت کر رہا تھا۔ لورینزو نے اس سوال پر گھور کر ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں صرف پوچھ ہی تو رہا ہوں۔ اور پھر یہ ہمیشہ ہر دوسری خوبصورت، کم صورت، کالی، پیلی، نیلی، ہر قسم کی لڑکیاں صرف تمہیں ہی آ کر لفٹ کرواتی ہیں، بس ہمیں تو پوچھتی بھی نہیں ہیں۔ وہ منہ پھلائے بھرپور شکوہ کر رہا تھا۔ یہ سچ بھی تھا، لورینزو جس منظر میں ہوتا تھا اس کے آس پاس کا ہر شخص اکثر پس منظر میں چلا جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے دوست حسد میں اس کے دشمن تک بن گئے تھے، بہت سو نے اسے ترک بھی کر دیا تھا۔ یہ ایک نظام ریکارڈو ہی تھا جو بے غرض ثابت ہوا اور پچھلے کئی عرصے سے اس سے چپک کر رہ گیا۔ یہ ایسی لڑکیوں کی وجہ سے خود کو کمتر کیوں سمجھتے ہو؟ حسین چہروں نے ان کی آنکھیں اندھی اور نوٹوں کی کڑکڑاہٹ نے ان کے کان بہرے کر دیے ہوتے ہیں۔ انہیں لورینزو کی خوبصورتی کے پیچھے چھپی برائیاں نظر نہیں آتی تو نظام ریکارڈو کے پیچھے چھپی اچھائی خاک نظر آئے گی؟ کیا یار، تم بھی ان کی باتوں کو دل پر لیتے ہو؟ اسے بازو میں بھینچتے ہوئے وہ کسی بڑے بھائی کی مانند اسے سمجھا رہا تھا، اور حقیقت تھی بھی یہی۔ نظام جس کے بچپن کے بہت سے سال یتیم خانوں اور شیلٹر ہوم میں گزرے، اس کے لیے خود سے 2 برس بڑا لورینزو کسی سرپرست کی سی حیثیت ہی رکھتا تھا۔ ارے تم کیا مجھے لیکچر دینے بیٹھ گئے؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ ہنس کر کہتا۔ اس کے کندھے پہ مکہ جڑ چکا تھا۔ لورینزو بھی اس کے دیکھا دیکھی ہنس پڑا۔ گھڑی کی سوئیاں سرکتے ہوئے رات کے 12:30 بجا چکی تھی۔ اپنے کمرے میں کروٹ کے بل لیٹی وہ آنکھیں بند کیے بے سدھ سو رہی تھی۔ کمرے میں سرہانے کی جانب موجود کھڑکی کے شیشوں سے
گلی میں چلتی لائٹس کے عکس اس کے سوئے ہوئے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ اس کم روشنی میں بھی ماتھے پر گرتی سیاہ لٹیں پنکھے کی ہوا سے اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ کان سے قریب گونجتے وائلن کی دھن سے اس کے احساسات عجیب سے ہونے لگے تھے۔ نیند میں ڈوبی عقل اس آواز کا سراغ لگانے سے قاصر تھی۔ ذرا سی دیر میں یہ آواز خاموش ہو کر پھر گونجنے لگتی تھی۔ 5 منٹ تک جب یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، تب بالآخر اس کی آنکھ کھل گئی۔ سوئی ہوئی سی آنکھیں واہ ہوتے ہی سیدھا سائڈ میز کی جانب اٹھیں، جہاں پڑا کسی کا موبائل یہ ساز بکھیر رہا تھا۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ جو ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا، وہ ششدر رہ گئی تھی۔ یہ تو اسی کا موبائل فون تھا، لیکن اس کی ٹون کیوں بدل گئی تھی؟ اس نے بھلا کب بدلی تھی؟ اسکرین پر جلتے پرائیویٹ نمبر کے سطور نے اس کی نیند مکمل گل کر دی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی انگلیوں نے سرسراتے ہوئے کال پک کر لی تھی۔ کیا سو رہی تھی؟ بھاری مردانہ آواز اسپیکر پر سنائی دی تھی۔ حجاب کا دل یک لخت ہی اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ وہ اس آواز کو ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ کون ہو تم؟ کیوں فون کر رہے ہو اتنی رات کو؟ گلا تر کرتے ہوئے اس نے حتی الامکان اپنا لہجہ سخت بنانے کی کوشش کی، جس میں وہ چنداں کامیاب نہ ہو سکی۔ جان جاؤ گی آخر اپنی باقی زندگی، اور تم نے کرنا ہی کیا ہے سوائے مجھے جاننے کے؟ سرد آواز میں اپنے لیے بڑی ہی کاٹ محسوس کی تھی حجاب نے۔ وہ اس کے مستقبل سے متعلق کس قدر پر اعتمادی سے گلفشانی کرتا تھا۔ صاف صاف بتاؤ کون ہو تم؟ وہ اب کی بار بھرپور سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ میں وہی ہوں جس نے تمہارے موبائل کا رنگ ٹون چینج کیا۔ تم یہ پوچھنے کے بجائے کہ میں کون ہوں، کیوں نہ اپنا سوال بدل لو کہ میں تمہارے کتنے قریب ہوں؟ وہ جب بولا تو ہزاروں راز و اسرار گونجے تھے اس کے انداز میں، جنہیں اس کی سماعتوں نے جذب کیا تھا، اور وہ شل رہ گئی تھی۔ لمحے ان کے درمیان سے گزرنے لگے۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ساکت رہ کر اس حائل ہو جانے والی خاموشی کو سن رہے تھے۔ یہ وقفہ ایک جانب تو ذہن کو بے چین کر رہا تھا، اور دوسری طرف دھڑکنیں منجمد کر رہا تھا۔ چند مزید پل آگے سرکے تھے جب حجاب نے طویل ہوتی خاموشی کا تسلسل توڑا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیا دشمنی ہے مجھ سے تمہیں؟ اسے اپنی آواز جانے کیوں رنتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس سوال پہ وہ بستر سے اتر کر کھڑکی کے نزدیک رکھے کاؤچ پر جا بیٹھا۔ انداز سے لگ رہا تھا جیسے سوال اس کے لیے خاصا دلچسپ ثابت ہوا ہے۔ مجھے نیند نہیں آتی امورا، تمہاری آنکھوں سے نیند چرا لینا چاہتا ہوں۔ اپنی کلائی کو چاند کی روشنی میں بلند کرتے ہوئے وہ تلخی سے بول رہا تھا۔ کلائی کی جلی ہوئی جلد کھنچ گئی تھی۔ ساکت چہرے والا شیر چاندنی پڑنے پر واضح ہو رہا تھا۔ کیا یہ کوئی نیا طریقہ ہے تم لڑکوں کا لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے؟ اس نے اس کی آواز میں چھپی گہرائیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑا سطحی سے سوال کیا تھا۔ لڑکا؟ وہ ایک دم سے ہنسا تھا۔ اب حجاب پچھتائی تھی اپنے سوال پہ۔ کیوں میرے سالوں کے تجربے کو یہ کہہ کر گالی دیتی ہو؟ میں تو عرصہ ہوا لڑکے کو خیر بات کہہ چکا ہوں، اب تو میں ایک شخص ہوں۔ ہاں تم آدمی بھی کہہ سکتی ہو۔ ہنسی کو مسکراہٹ میں سمیٹتے ہوئے وہ خاصے پر اعتماد انداز میں کہتا اس کی جان جلا گیا تھا۔ تم جو بھی ہو، میں کچھ کیوں کہوں گی تم سے، بلکہ میں بات ہی کیوں کر رہی ہوں تم سے؟ وہ اب خود پر حیران ہو رہی تھی، کسی قدر غصہ بھی۔ شاید تمہارا دل کر رہا ہے مجھے جاننے کا، تم مجھے سمجھنا چاہ رہی ہو امورا۔ اس کی آواز کا سرد پن، لہجے کی گمبھیرتا دل دھڑکانے کا ہنر رکھتے تھے، مگر مقابل ان باتوں سے کوسوں دور تھی۔ حجاب اس کی بات پہ کھول اٹھی۔ یہ محض تمہاری ایک خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور تم یہ مجھے امورا کیوں کہتے ہو؟ میرا ایک نام ہے سمجھے؟ تو تم چاہتی ہو میں تمہیں پکاروں، وہ بھی تمہارے نام سے؟ اسے اس بے تکی گفتگو میں مزہ آنے لگا۔ ہرگز نہیں، تم جیسا شخص اگر مجھے بلائے گا تو میں اپنا نام ہی ناپسند کر کے بدل لوں گی۔ وہ اور مرچیں چبانے لگی۔ تو بس جب میں تمہیں تمہارے نام سے پکارنا نہیں چاہتا اور تم خود بھی پکارے جانا نہیں چاہتی، پھر کیا فرق پڑتا ہے اگر میں کسی اور طرح سے بھی مخاطب کر لوں؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، تم بس میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ دبی دبی آواز میں غرائی۔ میں کہاں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں، میں تو تم سے صدیوں کے فاصلے پر رہتا ہوں۔ ہاں اگر تم خود کبھی یہ فاصلہ پاٹ کر میرے پاس آؤ تو اس میں قصوروار مجھے مت ٹھہرانا پھر۔ بڑے اسرار چھپے تھے اس کی اس بات میں، اور ڈھکی چھپی دھمکی بھی۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ میں کچھ نہیں سمجھتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا تمہارے آدمی مجھ پر نظر رکھنے کے لیے کیسے مجھ سے بھی پہلے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں؟ کیا مجھے نظر نہیں آتا کہ گھر سے قدم باہر نکالتے ہی میرے پیچھے انجان قدم چل پڑتے ہیں؟ کیا مجھے نظر نہیں آتا یہ سب؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ تم تو میری توقع سے بھی بڑھ کر نکلی۔ اچھا لگا تمہارا یہ انداز مجھے، میری بیوی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ وہ ہنس کر کہتے ہوئے اسے سراہنے لگا تھا۔ حجاب کو اس کے بیوی کہنے پر صدمہ ہوا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، یہ بس تمہارا ایک وہم ہے، آئی سمجھ؟ خبردار جو آئندہ مجھے کال کر کے تنگ کیا تو۔ تیز تیز بول کر وہ رابطہ قطع کر چکی تھی۔ کپاتے ہاتھوں نے جلدی سے موبائل آف کر دیا تھا۔
پھر فون سائڈ میز پر پٹکنے کے بعد وہ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اٹھی اور کھڑکیاں اچھی طرح سے بند کر کے ساتھ پردے بھی گرا دیے۔ جب کمرہ پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوب گیا تو تاریکی سے گھبرا کر اس نے فوراً بستر کے نزدیک پہنچ کر لیمپ آن کر دیا۔ روشنی پڑتے ہی اس کی بھوری آنکھوں میں چمکتا پانی واضح ہوا تھا۔ چہرہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑ رہا تھا۔ سیاہ بال بے ترتیبی کا شکار شانے پر بکھرے پڑے تھے۔ بستر پر بیٹھ کر گھٹنے سینے سے لگاتے ہوئے بازو ان کے گرد لپیٹ لیا۔ مئی کی حبس زدہ رات کے برعکس اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ آنسو اب پلکوں کی باڑ توڑ کر رخسار پر پھسلنے لگے تھے۔ اسے احساس ہی نہ ہوا تھا اور گھٹی گھٹی سی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ وہ آج پھر اس شخص کی وجہ سے رو رہی تھی۔ وہ اس مضبوط اعصاب والی دوشیزہ کو خوف میں مبتلا کر کے آج دوسری بار رلا رہا تھا۔ اس کے رابطہ منقطع کر دینے کے باوجود بھی وہ موبائل کان سے ہٹائے کتنی ہی دیر اس کی بجھی ہوئی اسکرین کو دیکھتا رہا۔ بہت جلد تمہارے پاس یہ اپنی مرضی والا آپشن ختم ہو جائے گا۔ تم نہیں جانتی کہ تمہارا یہ باغی پن کس طور سے میرے اندر سوئے ہوئے جانور کو جگاتا ہے۔ اس کی نگاہوں میں دہکتا الاؤ سب کچھ جلا دینے کے درپے ہو رہا تھا۔ اس کی سوچ کے تسلسل کو موبائل کی سرد اسکرین کے اچانک روشن ہو جانے نے توڑا۔ تمہاری ہی کمی تھی بس۔ ویڈیو کال اٹینڈ کرتے ہوئے وہ بازو کاؤچ کی پشت پر دراز کر چکا تھا۔ ایش گرے ٹی شرٹ سے اس کے بازو نمایاں نظر آتے تھے۔ دوسری طرف لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے نظام کا چہرہ موبائل اسکرین پر واضح ہو رہا تھا۔ کیا اب تم خوش ہو؟ مجھے کال آئی تھی ان کی، کل بات کرنے کو بلوایا ہے، ظاہر ہے حجاب سے متعلق ہی ہوگی۔ وہ یہ بتاتے ہوئے سنجیدہ سا لگا تھا۔ اس کے کانوں میں عالیہ بیگم کی روندی ہوئی آواز اب تک گونج رہی تھی۔ نظام کے برعکس وہ یہ سن کر مسکرایا تھا۔ یقینی طور پر ان کی بیٹی راضی ہو گئی ہے سسرال آنے کو۔ وہ قیاس آرائی کر رہا تھا۔ نظام نے محض اس بات پہ مثبت انداز میں سر ہلایا۔ گریٹ، یعنی وہ آ رہی ہے۔ سوچ رہا ہوں نظام کہ میں کیسے کروں اس کا استقبال، کیسے رکھوں ساتھ، کیا اسے حکم کی ملکہ بنا لوں یا شطرنج کا مہرہ؟ تم بتاؤ وہ کس طرح پیش آئے جانے کی مستحق ہے؟ وہ اب اس کی رائے لے رہا تھا۔ نظام نے ٹھنڈی آہ بھری۔ تمہارے حکم کی ملکہ کا مطلب ہوتا ہے موت سے بدتر زندگی، جبکہ شطرنج کا مہرہ اگر تم نے اسے بنایا تو موت اس کے لیے یقینی ہے۔ اس کی بات کا خلاصہ وہ صاف لفظوں میں کر رہا تھا۔ تم مجھے بہت زیادہ سمجھتے ہو نظام، کبھی کبھی مجھے تم سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ جواب میں اس نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ نظام جو تب سے سنجیدہ دکھنے کی کوشش کر رہا تھا اب ہنس پڑا۔ تو یعنی اب مجھے بھی 3 پتے دکھانے کا سوچ رہے ہو تم؟ وہ ملامتی انداز میں بولا۔ ہاں 3 پتے دکھاؤں گا تو ضرور، لیکن وہ تینوں ہی حکم کے بادشاہ ہوں گے میرے دوست، تم پریشان مت ہو۔ وہ اسے بھرپور تسلی سے نوازتا کہہ رہا تھا، جس پر نظام کا کہا بے ساختہ تھا۔ اچھا، اور لارنس کی طرف سے کوئی خبر؟ وہ اب دوسرے موضوع پر آ گئے۔ خبر اچھی ہی ہے، اور تم اس کو لارنس کیوں کہتے ہو؟ وہ چڑ گیا۔ تو اب اسے اکس یا لورنزو بھی تو نہیں کہہ سکتا نا؟ وہ بیچارہ تو دور دور تک سے بھی لورنزو نہیں کہلایا جا سکتا۔ یہ تو تم میرا شکریہ ادا کرو جو میں نے اس کو تھوڑی بہت ٹریننگ دی ہے تم بننے کی۔ نظام نے فخریہ کالر کڑاتے ہوئے اپنے آپ کو داد دی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس سے کہو کہ وہ حد میں رہا کرے، اپنی میری چیزوں میں اپنی ٹانگ نہ اڑایا کرے۔ وہ بے حد خراب موڈ میں آ چکا تھا۔ ایسا کیا کر دیا اس نے؟ نظام نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اپنے خیال سے چونکا۔ ضرورت سے زیادہ ہوشیاری۔ اس سے کہو وہ بے شک لورنزو بننے کی ایکٹنگ کرے، لیکن عکس کے معاملات وہ نہ چھڑا کرے۔ اس نے واضح جواب نہ دیا تھا اب بھی۔ نظام البتہ اس کی بات بخوبی سمجھ گیا۔ اوہ، یعنی حجاب والے معاملے میں دخل دی۔ سوری، میری غلطی ہے، میں نے تمہیں باخبر رکھنے کو اسے انوالو کیا اور کہا کہ حجاب سے متعلق پتہ کروا کر وہ تمہیں بتاتا رہے۔ اب ظاہر ہے خبری تمہاری بیوی سے متعلق خبر تمہیں ہی دے گا نا، تو میں نے اسے اپنے تمام ذرائع سے معلومات لیتے رہنے کا کہہ رکھا ہے۔ نظام نے اس معاملے کی وضاحت دی تھی۔ عکس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے باعث کھنچاؤ کی کیفیت ابھر رہی تھی۔ وہ خود اٹلی سے باہر ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں کان سب ادھر ہی تھے۔ اس کی غیر موجودگی میں اسی کی طرح بن کر رہنے والے لارنس نے کل میلان کے کسینو میں لورنزو بننے کی اداکاری کرتے ہوئے حجاب کے بارے میں اپنی طرف سے ایک حکم جاری کیا تھا، حالانکہ اس کے موبائل کا مکمل کنٹرول دور بیٹھے ہوئے بھی عکس کے ہاتھ میں ہی تھا، جس کے نتیجے میں حجاب کی پارک میں بنائی گئی ویڈیو لارنس کے بجائے ڈائریکٹ اسی کے پاس منتقل ہوئی تھی۔ مختصر یہ کہ وہ اب ایک کٹ پتلی سے بھی انسیکیور ہو رہا تھا۔ نظام کی دی جانے والی وضاحت سے وہ معاملہ سمجھتے ہوئے خاموش ہو رہا۔ پیشانی کے بل البتہ ہنوز تھے۔ جو بھی ہے، اب اگلے 3 ہفتوں میں مجھے وہ اٹلی میں چاہیے نظام۔ جانتے ہو نا ہمارے پاس اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے۔ وجدان کو اس سب کی معلومات ہونے سے قبل یہ کام ہو جانا چاہیے۔ ایک بار وہ لڑکی میرے ہاتھ آ جائے، پھر ولیریس سمیت وجدان کی لگام بھی اپنے آپ میرے ہاتھ آ جائے گی۔ وہ حد درجہ صفاقی سے کہہ رہا تھا۔ تم بے فکر رہو میرے یار، میں بہت جلد تمہاری امانت کو تم تک پہنچا دوں گا۔ نظام نے بھرپور یقین دہانی کروائی تھی۔ اس کی آنکھوں کا اعتماد دیکھ کر عکس کافی حد تک پرسکون ہوا تھا۔